السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی بات رکھنے جا رہا ہوں جو بات ہر مدرسہ، ہر گھر اور ہر قوم کی ذمہ داری کے لیے سوچنے والی بات ہے۔ یہ بات صرف ایک بچے کی نہیں بلکہ ہر بچے کے مستقبل کی بات ہے، ہمارے دین کے مستقبل کی بات ہے، ہمارے آنے والے کل کی بات ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، یہ بات ہماری قوم کے ہر اس بچے کے لیے ہے جو کہ مدرسے کا طالب علم ہے، اور ہر اس بچے کے لیے بھی ہے جو کہ مدرسے میں اپنی ایڈمیشن کروانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو شروع کروں، آپ سب کو سب سے پہلے میں ایک مختصر سی کہانی سناؤں گا، ایک ایسی کہانی جو ضرور کہیں نہ کہیں آپ کے گھروں سے بھی وابستہ ہو سکتی ہے۔ کچھ دن پہلے میرے پاس ایک فون آیا، ایک بچہ تھا جو کہ کچھ سال پہلے ہمارے پاس پڑھا کرتا تھا، جس کو میں پرسنلی بھی جانتا ہوں۔ جب وہ مدرسے میں پڑھتا تھا تو اس کا باپ کا جو ہے آنا جانا اکثر لگا رہتا تھا، کیونکہ ہر ماں باپ کے دل میں ایک امید ہوتی ہے، جن کا بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے ان کے والدین کو ایک امید ہوتی ہے کہ ایک دن یہ بچہ پڑھ کر واپس آئے گا اور دین کی روشنی لے کر آئے گا۔ ہوتا کچھ ایسا ہے کہ جب وہ بچہ مدرسے میں پڑھ رہا تھا اور شاید اس کا حفظ مکمل ہونے والا تھا تو اس کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ بیچارہ اکیلا بھائی تھا، 5 بہنیں اس کی ہیں، میں اس بچے کا نام ظاہر نہیں کرنا چاہوں گا۔ 5 بہنوں کا وہ اکلوتا بھائی تھا اور اس کے والد صاحب انتقال فرما گئے۔ جیسے ہی اس بچے کا حفظ مکمل ہوتا ہے اور وہ بچہ حالات کی وجہ سے آگے نہیں پڑھ سکتا تھا، ظاہر سی بات ہے کوئی خرچہ اٹھانے والا نہیں تھا، گھر کی پہلے سے خستہ حالت تھی اور وہ مجبوراً اس بچے کو جو ہے اپنی گھر واپسی کرنی پڑ گئی۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ باپ کا سایہ تو پہلے سے ہی اٹھ چکا تھا، گھر کا سارا بوجھ اس کے کندھوں پر آ گیا۔ بہنیں تھیں، کچھ کی شادیاں ہوئی ہیں، کچھ کی کروانا باقی تھی، گھر کا سارا بوجھ اس کے کندھوں پر آ جاتا ہے۔ مدرسے میں اس نے قرآن کی تعلیم تو حاصل کی، مدرسے میں اس نے قرآن کو حفظ تو کیا ماشاءاللہ، کیا اس کے لیے اتنا کافی تھا؟ دنیا میں جینے کے لیے کیا اس کے پاس کوئی ذریعہ بچا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں بات کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا، مختصر سا بیان کروں گا کہ محلوں والوں نے اس کو کیا کیا کہ اپنی محلہ مسجد میں ہی اس کو جو ہے امام کے طور پر اس کو چن لیا۔ اب وہ بیچارہ سال 6 مہینے مسجد میں امامت کرواتا رہا، کچھ بچوں کو بھی پڑھاتا رہا، مکاتب وغیرہ چلاتا رہا وہ، لیکن وہاں سے بھی اس کے لیے جو معاوضہ طے کیا تھا وہ شاید 2.5 کے 3,000 روپے ہی تھا، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ جتنا میرے علم میں ہے، جتنا مجھے بتایا گیا، اتنا ہی تھا کہ 2.5 سے 3,000 روپے اس کو معاوضہ رکھا گیا تھا، اور وہ بھی جو ہے وقت پر نہیں ملتا تھا۔ اب آپ بتاؤ کہ 2.5-3,000 روپے سے کیا اس کا گھر کا خرچہ بھی نہیں نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتا ہے۔ آخرکار گھر کی مجبوریوں اور حالات کی وجہ سے اس کو گھر سے نکلنا پڑا۔ اس نے سوچا کہ میں کچھ اور کام دیکھ لیتا ہوں، گھر سے نکلا، نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتا رہا کام کی تلاش میں، کہیں پہ گیا 20 دن لگائے، کہیں پہ 1 مہینہ لگایا، اور آہستہ آہستہ یہی سلسلہ جب اس کی زندگی میں چلتا رہا اور وہ دین کی لائن سے بالکل جو ہے کٹ ہو گیا، اور آج اس کی جو حالت ہے، آج وہ ایک ویلڈنگ کا کام سیکھ رہا ہے۔ میں نے اس کو دیکھا، میں ملتا بھی رہتا ہوں اسے بیچ بیچ میں، وہ ایک ویلڈنگ کا کام سیکھ رہا ہے۔ جب اس کو دیکھا جاتا تو دیکھنے سے معلوم نہیں پڑتا ہے کہ یہ بیچارہ حافظ قرآن ہے۔ حالات اور مجبوریوں نے اس کو اس قدر جو ہے غربت کے بیچ میں دھکیل دیا کہ مجبوراً اس کو آج جو ہے ویلڈنگ کا کام کرنا پڑ رہا ہے۔ کام کوئی بھی برا نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے جو اب میں آپ سب کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ کون قصوروار ہے اس بچے کے مستقبل کا؟ اور یہ بات صرف اس ایک بچے کی نہیں ہے، اکثر اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کو میں خود بھی جانتا ہوں کہ مدرسے سے پڑھ کر آتے ہیں، لیکن جب وہ واپس اپنے جو ہے مقام پر آتے ہیں تو ان کو اگر کام ملتا ہے تو وہ ملے گا امامت کا یا بچوں کو پڑھانے کا، جو کہ اپنے ہی مکاتب وغیرہ وہ بچے پڑھائے گا، اور وہاں پہ بھی اس کو جو معاوضہ ملے گا اس سے بھی اس کا آج کے حالات میں اس کا گزارا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، یہ بات صرف اس ایک بچے کی نہیں ہے، ہمارے سامنے کئی ایسے اور بچوں کی تعداد موجود ہے جو کہ بچے مدرسے سے اچھا خاصا علم حاصل کر کے آتے ہیں، لیکن آج حالات نے ان کو اتنا مجبور کر دیا ہے کہ وہ مجبور ہیں گھر سے دور جانے کے لیے۔ کوئی بیچارہ دلی میں کام کر رہا ہے، کوئی ڈرائیونگ میں جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ سے وہ اپنے لائن سے، اپنے دین کی لائن سے بالکل جو ہے کٹ ہو چکا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، کیا ان بچوں کا مستقبل یہی تھا؟ کیا ان بچوں کے ماں باپ نے مدرسے میں اس دن کے لیے بھیجا تھا کہ ہمارا بچہ مدرسے سے اچھا خاصا علم حاصل کر کے آئے اور گھر آنے کے بعد اس کی جو ہے زندگی ہی بدل جائے، حالات اور مجبوریاں اس کو اس قدر جو ہے غربت کے بیچ میں دھکیل دیں کہ وہ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے، اپنی لائن سے کٹ ہو جاتا ہے، اور جگہ جگہ جو ہے در در کی ٹھوکری کھاتا ہے کام کی تلاش میں۔ میں آپ کو ایک بات صاف صاف بتا دوں کہ جب ایک بچہ مدرسے سے اچھا خاصا علم حاصل کر کے واپس اپنے مقام پر آتا ہے تو ہر بچہ جو ہے مدرس نہیں بن جاتا ہے، یا ہر بچہ مدرسہ کھول کر کوئی محتمم نہیں بن جاتا ہے۔ سروے کے مطابق اگر دیکھا جائے
تو 100 بچوں میں سے شاید 3 یا 4 یا 5 یا 6 ہی بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو کہ اپنے مقام پر اچھے سے کام مل جاتا ہے، اور اس کے پیچھے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ شاید ان کے گھر والے فائنینشلی بھی اچھے خاصے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم عام بچے کی بات کریں گے، ان کے مستقبل کا کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے خواتین و حضرات جو میں نے آپ کے سامنے ایک مختصر سی بچے کی کہانی کو پیش کیا، اور یہ کہانی کچھ کہانی نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، اور ایسی حقیقت صرف اس ایک بچے کے لیے نہیں ہے، اکثر بچوں کے ساتھ آج یہی ہو رہا ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے ان بچوں کا، ان بچوں کے مستقبل کا، ان بچوں کے آنے والے کل کا؟ ہمارے بچے مدرسے سے پڑھ کر واپس جاتے ہیں، نہ ہی ان کو قوم کی طرف سے سہارا ملتا ہے، اگر کہیں بیچاروں کو امامت کی جگہ مل بھی جاتی ہے تو وہاں پر ان کو معاوضہ کل اتنا ہی دیا جاتا ہے جو کہ 4 سے 5 ہزار روپے ہوتا ہے۔ آج کے حالات کو آپ بہتر جانتے ہیں کہ آج کے حالات کس حد تک ناساز ہو چکے ہیں، بے روزگاری عام ہو چکی ہے، اور یہ دن بہ دن بے روزگاری بڑھتی ہی جائے گی، کم ہونے والی نہیں ہے۔ کون ذمہ دار ہے اس چیز کا؟ کیا ہم نے کبھی سوچا؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا اس چیز کے اوپر؟ نہیں، کسی نے بھی اس چیز کے اوپر کبھی غور نہیں کیا۔ مجھے لگا کہ نہیں، اس چیز کے اوپر بولنے کی ضرورت ہے، کوئی تو اس چیز کے اوپر بات کرے کہ ایسا اکثر بچوں کے ساتھ ہوتا ہی جا رہا ہے، اور اگر جب کوئی بات نہیں بولے گا، جب کوئی اس چیز کے اوپر بات نہیں کرے گا، اور ایسا ہوتا ہی رہے گا، کبھی کوئی سدھار نہیں آنے والا ہے۔ کون ذمہ دار ہے اس چیز کے لیے؟ کیا وہ قوم ذمہ دار ہے، یا اس بچے کا قصور ہے جس نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی، یا اس کے والدین قصوروار ہیں جنہوں نے ایک اچھی امید لے کر جو ہے اپنے بچے کو مدرسے میں داخلہ کروایا تھا؟ آئیے ہم اس بات کو تھوڑا پریکٹیکلی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس بچے کے والدین کی، جن والدین نے اپنے بچے کو اچھی امیدوں کے ساتھ اس مدرسے میں ان کے حوالے کیا تھا۔ کیا ان والدین کا قصور تھا کہ اس بچے کو مدرسے میں بھیجنا؟ اب ہم بات کرتے ہیں قوم کی۔ کیا وہ قوم ذمہ دار ہے جس قوم نے اس بچے کو سنبھالا ہی نہیں، جس قوم نے اس کی قدر ہی نہیں کی؟ میں معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہماری قوم تو پہلے سے جاہل ہے، اور قوم کیوں اس بچے کی قدر کرے گی؟ قوم تو پہلے سے ہی بے روزگاری میں اتنی زیادہ مبتلا ہے کہ ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہوتے ہیں، اگر جن کے پاس ہوتے بھی ہیں تو وہ اس بچے کی قدر کو جانتا ہی نہیں ہے۔ امام صاحب کو 100 روپے مہینے کے بعد اگر دینے پڑتے ہیں تو وہ بھی ان سے نہیں دیے جاتے ہیں۔ امام صاحب کی تنخواہ 5 سے 6 ہزار تک ساری رکھی ہوتی ہے، لیکن جب مہینے کے بعد ان پیسوں کی کلیکشن کی جاتی ہے، امام صاحب کے لیے تنخواہ جمع کی جاتی ہے، تو وہ بھی کوئی دیتا ہے اور کوئی نہیں دیتا ہے، اور بیچارہ ہمارا امام صاحب، ہمارے مدرسے کا بچہ صبر کر لیتا ہے اور اسی کے اوپر جو ہے اللہم خیر کر لیتا ہے۔ آخرکار امام صاحب بھی بیچارے کب تک صبر کرتے رہیں گے؟ جناب جب غریبی سر پر آتی ہے، جب گھر کی ذمہ داریاں کندھوں پر آتی ہیں تو 5-6 ہزار سے گزارا نہیں ہوتا ہے، اور اس وقت بیچارے یہی امام صاحب مجبور ہو جاتے ہیں اپنے اس کام کو چھوڑ کر کسی دوسرے کام کی تلاش کرنے کے لیے کہ جہاں سے ان کو 4 پیسے اور زیادہ مل جائیں گے۔ خیر، اب کون ذمہ دار ہے؟ کیا مدرسہ ذمہ دار ہے قوم کے اس بچے کے مستقبل کی بربادی کا، جس کو مدرسے سے گھر جانے کے بعد غریبی اور حالات نے اتنا مجبور کر دیا کہ وہ بیچارہ اپنے دین سے کٹ ہی ہو جاتا ہے، اور جب وہ دوسری جگہ پر کام کی تلاش میں جاتا ہے وہاں جا کر بھی وہ کیا کر لیتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہاں جا کر بھی وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کر پاتا ہے۔ اس کو دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ 4 پیسے یہاں سے زیادہ مل رہے ہیں، لیکن اندرونی طور پر اس کی حالت جو ہے پہلے سے بھی خستہ ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب دین زندگی سے نکل جائے گا تو کہاں سے سکون ملے گا؟ حالات کہاں سے اچھے ہو جائیں گے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں یہاں پر کھلے الفاظوں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ان سب چیزوں کے لیے ہمارے مدارس ذمہ دار ہیں، لیکن ذمہ داری کے ساتھ اتنا ضرور کہوں گا کہ ہمارے مدارس اگر اپنے تعلیم کے نظام کو درست کر لیں، اپنے تعلیم کے نظام کو مضبوط کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی مدرسے سے گھر جانے کے بعد کوئی بھی بچہ در در کی ٹھوکریں نہیں کھائے گا۔